وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہے 16، پیج نمبر ہے 49۔ سبق نمبر 16، غنہ یعنی گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنے کے قاعدے۔ یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس میں غنہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی زبان میں غنہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ اللہ کی زبان ہے، خدا کا کلام ہے، جہاں پر ناک بھی بولتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہاں ہوگا غنہ اور کہاں نہیں ہوگا، اسی لیے شارٹ آپ کو قاعدہ بتائیں گے۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 1، جب نون اور میم پر شد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوگا بغیر کسی شرط کے، یعنی آپ کو آگے پیچھے نہیں دیکھنا، کوئی شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی نون اور میم میں تشدید شد نظر آئے تو فوراً سے غنہ کرنا۔ جیسے عم غنہ کریں، ان یہ غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز کو ذرا چڑھا دینا، گنگنی آواز میں پڑھنا، اس کا نام ہے غنہ کرنا۔ تو میم اور نون جب کبھی تشدید ہو، مشدد ہو، تو وہاں ہر حال میں غنہ ہوگا۔ مشق کیجئے میرے ساتھ، دیکھیے ان الذین، ان الذین عما یتساءلون، من الیم، آپ غور کر رہے ہیں نا، جہاں کہیں بھی نون اور میم مشدد وہاں ہر حال میں غنہ ہو رہا ہے۔ اِنَّا اِلَيْنَا أَجَلَهُنَّ عَلَى النَّبِيِّ ام الکتاب۔ مزید ذہن میں بٹھانے کے لیے جو 10 صورتیں ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ کھول کر بھی دیکھیے، وقت نہیں ملتا، ٹائم گزر جاتا ہے، ہفتہ مہینہ گزر جاتا ہے، قرآن شریف کھولنے کی توفیق سبھی کو نہیں تقریباً۔ ایک دفعہ اس بہانے کہ نون اور میم 10 صورتوں میں کس کس جگہ انڈر لائن کر لیجئے، پھر ذہن نشین ہو جائے گی یہاں پر مجھے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، تب بھی غنہ ہوگا، اجلہن، جی غنہ کر کے چھوڑ دینا۔ قاعدہ نمبر 2، میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہو۔ میم ساکن میں بھی غنہ ہوگا، کب غنہ ہوگا؟ جب اس میم کے بعد سامنے دوسرا میم موجود ہو یا اس میم کے بعد سامنے با موجود ہو۔ دیکھیے اس کی مثالیں دیکھیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ 10 صورتوں میں دیکھیے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، تو ترمیہم بحجارۃ، اس میں دیکھیے میم کے بعد با یا میم کے بعد میم ہو تب بھی غنہ کریں گے۔ تو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد اگر میم ہو تو غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد اگر حرف با ہو تو وہاں پر غنہ کریں گے۔ اور جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو آواز کو ناک میں نہ کھینچے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے الحمد، الم ترى، الم یجعل، انعمت، آپ غنہ تو نہیں کرتے ہیں وہاں، کیوں؟ اس لیے کہ میم کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی حرف ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ مثلا دیکھیے الحمد، آپ غنہ نہیں کرتے، لم یلد غنہ نہیں کرتے، ولم یولد غنہ نہیں کرتے، ولم یکن لہ۔ اب میرے ساتھ پڑھیے کس میں غنہ ہوگا نہیں ہوگا، اس کی ذرا آپ کو تمیز کرنا ہے، پہلے ایک دفعہ سمجھ لیجئے۔ ام بظاہر غنہ ہوگا، اس لیے کہ میم کے بعد با موجود ہے۔ امن خلقنا غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا، اس لیے کہ میم کے بعد میم ہے۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
ہوگا، اس لیے کہ میم کے بعد نہیں ہے. الم یرو نہیں ہوگا. علیہم بمسیطر غنہ ہوگا. الم نجعل لہ نہیں ہوگا. ام زاغت نہیں ہوگا. فدمدم علیہم ربہم ہوگا، اس لیے کہ با موجود ہے. بذنبہم فسواہا. الذین ہم عن صلاتہم دو میم آیا، دونوں میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں میں نہیں ہوگا. اب میرے ساتھ پڑھیے. ام بظاہر ام من خلقنا وانتم مسلمون الم یرو. را کو پتلا پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے؟ یرو میں موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. علیہم بمسیطر الم نجعل لہ ام زاغت ہاں ہم زیادہ تر چونکہ اردو دا ہیں، ہم اردو میں الفاظ کو پڑھتے ہیں. اللہ کرے وہ آہستہ سے ختم ہو جائے. جیسے اردو میں خا ہے، عربی میں خو ہے. اردو میں را ہے، عربی میں رو ہے. اور اسی طرح اردو میں کاف دونوں چھوٹا بڑا دونوں کاف ہیں. عربی میں ایک قوف ہے اور ایک کاف ہے، ذرا سے اس میں فرق ہے. تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اس میں دیکھیے ربہم کا اگر الگ پڑھیں تب تو ٹھیک، اس میں نہیں ہوگا. اگر اس کے ساتھ ملاتے ہیں علیہم ربہم پھر ہوگا. اسی طرح بذنبہم اس میں بھی ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی با موجود ہے. الذین ھم عن صلاتہم ساہون. تو یہ قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 2 میں 2 باتیں نوٹ کی آپ نے. پہلی بات کہ نون اور میم کے اوپر جب شد ہو تو ہر حال میں غنہ ہوگا. قاعدہ نمبر 2 میم کے بعد جب دوسرا میم ہو، میم کے بعد یا حرف با ہو تو وہاں پر غنہ ہوگا. تیسری بات اگر میم کے بعد نہ میم ہو نہ با ہو تو غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا کام دے رہے ہیں، ہوم ورک اپنے سبق میں سے ایسی مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں. ٹھیک ہے جی؟ تو کم سے کم 10 صورتوں میں پڑھ لیں، صرف 5 منٹ وقت لگے گا. قاعدہ نمبر 3 یہ ذرا توجہ رکھیے گا. اس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد یہاں پر یہ نون ساکن نون تنوین دیکھیے. نون ساکن وہ نون جس کے اوپر جزم ہو، یہ نون ساکن. جیسے انعمت حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عام، میم ساکن نون ساکن انعمت. ہر وہ حرف جس کے اوپر جزم ہو تو وہ ساکن، وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے. تو نون ساکن اور ایک ہے نون تنوین. یہ نون تنوین حقیقت میں نون ساکن ہی ہے. نون تنوین ہر وہ حرف جس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو. جیسے افواجن، توابن، ثوابن، یہ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو یہ جو 2 زبر ہیں جب اس کا ہجہ کریں گے تو نون ساکن ہی ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو نون تنوین ہے وہ نون ساکن ہی ہے. جیسے افواجن حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا جیم 2 زبر جن. لیکن جب اس کا ہجہ نکالیں گے تو جیم نون زبر جن. توابن سے با نون زبر بن. تو پتہ چلا جو نون ساکن ہے اس کی دوسری شکل کون سی ہے؟ نون تنوین کی ہے. اب قاعدہ کیا بیان کر رہے ہیں وہ سنیے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا جو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں. اسی طرح لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، باقی 20 حروف میں ہوگا. آگے شیخ صاحب دیکھیے قاعدہ سن لیجئے. نون ساکن نون تنوین میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف ہلکی نہ ہو. نمبر 2 لام اور را بھی نہ ہو. اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد جہاں غنہ کرنا ہے سامنے والا حرف حروف ہلکی ہیں یا لام اور را ہے تو غنہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ باقی رہتے ہیں حروف 20. کہاں 20 میں غنہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے پیج میں جو ہے نا اس کی پوری پریکٹس ہے.
ہم اگلے اتوار کو انشاءاللہ موقع رہا تو اس کا مشق کریں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.